13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی تک اہل تشیع ایام فاطمیہ کے نام سے کچھ ایام شہادت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے عنوان سے مناتے ہیں۔ آخر ان ایام میں کیا ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو اس دنیا سے جاتی ہیں تو ان کی تاریخ وفات کا بھی علم نہیں، یہاں تک کہ آج ان کی قبر کا بھی کسی کو علم نہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ نہ ان کی تاریخ وفات معلوم ہے، نہ ان کی لحد مبارک کا معلوم ہے۔ آخر بعد رسول بی بی پر کیا گزری کہ ان کو کہنا پڑا، بابا مجھ پر ایسے مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ روشن دنوں پر پڑتے تو روشن دن سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اعلم انی فاطمہ و ابی محمد فاطمه صلی اللہ علیہ فاطمه اٹھائیس صفر سن 11 ہجری کو جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کے اہل بیت پر آلام و مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ رسول اللہ کے غم نے سب سے زیادہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو متاثر کیا۔ باپ کی جدائی پر آپ اس درجہ متاثر ہوئیں کہ آپ 75 دن سے زیادہ زندہ نہ رہ سکیں۔ باپ کی جدائی کا صدمہ کیا کم تھا کہ دنیا والوں نے بھی آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی حضرت عمر ابو بکر کو لے کر سقیفہ بنی ساعدہ چلے گئے۔ سقیفہ بنی ساعدہ وہ مقام تھا جہاں رسول اللہ کے بعد ان کا نیا خلیفہ چنا جانا تھا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں سب سے پہلے عمر ابن خطاب نے ابو بکر بن ابو قحافہ کی بیعت کی، جس کے بعد سارے لوگوں نے حضرت ابو بکر کی بیعت کر لی اور رسول اللہ کی تدفین حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں انجام پذیر ہوئی۔ جب ابو بکر اور عمر سقیفہ سے واپس لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہو چکی تھی، لیکن ان حضرات کو اس بات کا کوئی فرق نہ پڑا۔ حضرت ابو بکر جب خلیفہ بن کر دوبارہ مدینہ آئے تو ان کا رجحان بس اس بات پر تھا کہ کسی بھی حالت میں امام علی علیہ السلام اور بنی ہاشم سے بیعت لی جائے۔ حضرت امام علی علیہ السلام چونکہ خلافت سقیفہ کو تسلیم نہ کرتے تھے، اسی لیے امام علیہ السلام اور ان کے ساتھی بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ جب حضرت ابو بکر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت عمر کو امام علی علیہ السلام کے گھر پر بھیجا۔ حضرت عمر حضرت امام علی علیہ السلام کے گھر پر آئے اور اس طرح سے دھمکی دی کہ اگر علی اور ان کے ساتھی گھر سے باہر نہ نکلے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ جب یہ بات بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سنی تو وہ امام علی علیہ السلام کے پاس گئیں اور فرمایا کہ عمر دروازے پر آیا تھا اور وہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا، اور خدا کی قسم وہ ایسا کر دے گا، اور بالآخر ایسا ہی ہوا۔ امام علی علیہ السلام رسول اللہ کی وصیت کے مطابق قرآن جمع فرما رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے دروازے پر شور و گل ہوا۔ حضرت عمر کی آواز آ رہی تھی کہ اے علی باہر نکلو ورنہ میں دروازہ جلا دوں گا۔ یہ سن کر بی بی سیدہ دروازے کے قریب گئیں اور فرمایا کہ اس گھر میں حسنین بھی ہیں، آواز آئی ہونے دیجئے۔ اس کے بعد برابر شور و گل ہوتا رہا اور امام علی علیہ السلام کو گھر سے باہر نکالنے کا مطالبہ ہوتا رہا، لیکن مولا علی علیہ السلام گھر سے باہر نہ آئے، جس کے بعد دروازے پر لکڑیاں جمع کر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بی بی سیدہ دروازے کے قریب آئیں اور فرمایا ابھی میرے باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا اور تم یہ کیا کر رہے ہو۔ اسی دوران دروازے کو لات ماری گئی، جس کے باعث بی بی سیدہ دروازہ اور دیوار کے درمیان آ گئیں۔ دروازے میں لگی کیل بی بی سیدہ
کے شکم میں پیوست ہو گئی، جس سے آپ کے بطن مبارک میں موجود بچے کا اسقاط ہو گیا۔ اسی دوران مولا علی علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے حضرت عمر کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ان کو زمین پر گرایا اور فرمایا کہ اگر مجھ سے رسول اللہ نے وعدہ نہ لیا ہوتا تو تم لوگوں میں سے کسی کی بھی جرأت نہ ہوتی کہ میرے گھر کو اس طرح سے آگ لگاتے۔ بہرحال کچھ افراد گھر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مولا امام علی علیہ السلام کے گلے میں اور ہاتھوں میں رسی ڈالی اور مولا امام علی علیہ السلام کو اسی عالم میں دربار لے گئے جہاں ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا، لیکن بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا دربار خلافت میں آئیں اور فرمایا کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام کی زبردستی ابو بکر سے بیعت کروائی گئی، جس کے بعد امام علیہ السلام کو چھوڑ دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد بی بی سیدہ مسلسل علیل رہیں اور حضرت ابو بکر و عمر کی طرف سے بی بی پر ایک اور مصائب آن پڑا، وہ یہ کہ جنگ خیبر کے بعد جو زمین رسول اللہ کو یہودیوں کی طرف سے ہبہ ہوئی تھی جس کا نام باغ فدق تھا، وہ حضرت ابو بکر نے اپنے قبضے میں لے لی، جس سے بی بی غضبناک ہوئیں اور بنی ہاشم کی عورتوں کے حلقے میں بی بی خود دربار میں تشریف لائیں۔ دربار خلافت میں بی بی نے ابو بکر سے خود اپنی زمین یعنی باغ فدق واپسی لینے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد ابو بکر نے ان سے ثبوت طلب کیا۔ بی بی نے بطور ثبوت اپنے شوہر مولا امام علی علیہ السلام، اپنے بیٹوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام اور اپنی کنیز ام ایمن کو بطور گواہ پیش کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے ان کی گواہی مسترد کر دی کیونکہ علی شوہر، حسنین بیٹے اور ام ایمن کنیز ہیں۔ جس کے بعد بی بی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سند پیش کی۔ یہ وہی سند تھی جس میں لکھا تھا کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی بی بی سیدہ کو باغ فدق ہبہ کیا ہے، لیکن حضرت عمر بن خطاب نے وہ سند پھاڑ دی، یہاں تک کہ اس سند پر تھوک کر پاؤں تلے روند ڈالی۔ بی بی سیدہ نے کئی قرآن کی آیات اور رسول اللہ کی حدیثیں سنائیں، لیکن سب کو مسترد کر دیا گیا اور یہ ہوا کہ بی بی سیدہ کو واپس خالی لوٹایا گیا۔ انہی مصائب سے دوچار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی سیدۃ النساء العالمین حضرت بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس دنیا سے مظلومانہ شہادت پا کر رخصت ہو گئیں۔ آپ کی وصیت کے مطابق حضرت امام علی علیہ السلام نے آپ کو رات کی تاریکی میں دفن کیا اور ابو بکر و عمر اور ان کے ساتھ ملوث ساتھیوں کو ان کی شہادت کی خبر بھی نہ